تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض. با دال حمزہ بدا یبدأ وہ تو شروع کرنے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن با دال عین یہ نئے کے معنوں میں آتا ہے. بدعت اسی سے بدعت بنا ہے، انوویشن. لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے بدیع السماوات والارض. ابداع کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو کو. مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ میز کس نے بنائی؟ بڑھئی نے بنائی. کیسے بنائی؟ لکڑی کے ساتھ. یعنی لکڑی، کیل، چپ بورڈ، ہارڈ بورڈ، ایوری تھنگ واز آلریڈی دیئر. اس نے کیا کیا؟ اس کو خاص طریقے سے کاٹا اور جوڑا، میز بن گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروسیس کریشن کہلاتا ہے. یہ پروسیس کریشن کہلاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کیا ہوا؟ تخلیق ہوا. کیسے تخلیق ہوا؟ کیوں اس کے لیے تخلیق کا لفظ ہے؟ مطلب نہ ہونے سے مطلب کوئی نہیں مٹی سے. ہاں مٹی سے بنا. ہم میں سے ہر انڈیویجول، یعنی اس میں سے میل سائڈ سے آدھا سیل آیا، فیمیل سائڈ سے آدھا سیل آیا، وہ دونوں مل کے ایک سیل بن گئے. ٹھیک. اس کے بعد ساری نیوٹریشن جو ہے وہ تو مدرس بلڈ سے لی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے وہاں سے نیوٹریشن لی ہے. یعنی کوئی نئی چیز فرام نتھنگ نہیں بنی، صرف فارم چینج ہوئی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک کوئی سبزی تھی، ٹھیک، اس میں نائٹروجن تھی، کاربن تھی، فاسفورس تھی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے جی. پہلے وہ کہاں تھی جی؟ زمین میں تھی. وہاں سے شروع کرے نا. وہاں سے کیا کیا؟ اس بیج نے پودا بن کر وہاں سے ایبزارب کی. ایبزارب ہو کر وہ کسی شکل بدل کر لیوز کے اندر چلی گئی، گرین لیوز میں. ان گرین لیوز کو کھایا ہماری ماؤں نے، ٹھیک، اور وہاں سے ان کے خون کا حصہ بن گئی. پھر ان کے خون میں سے وہ کہاں چلے گئی؟ وہ ہمارے خون میں آ گئی اور ہمارے جسم کا جز بن گئی. تو نئی چیز تو کوئی نہ بنی. تو لہذا اس پر اطلاق کیا ہے؟ کریشن کا اطلاق ہے، خلق. ابداع کیا ہے؟ ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. اچھا، اس کا اطلاق اب کہاں ہوگا جی؟ جی حضرت آدم علیہ السلام. نو، حضرت آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے. زندگی کو زندگی تو ایک فنکشن ہے نا، کوئی فزیکلی کوئی نئی چیز تو نہیں بنی. ٹھیک ہے نا. نتھنگ واز دیئر، نتھنگ واز دیئر. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے سم تھنگ بن گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ابداع ہے. اس سم تھنگ کے بعد کیا ہے؟ یہ پھر تغیرات ہے نا، تبدیلیاں آتی رہیں، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ، دوسرے کے بعد تیسرا سٹیپ، تیسرے کے بعد چوتھا سٹیپ. یہ سارا پروسیس یہ کریشن کا پروسیس ہے. لیکن جو فرسٹ ہے وہ ہے کریشن ایکس نہیلو. اس کا مد تو بادال عین ہے. تو بادا آئے یبدے ہونا، بادا آئے یبدا ہو. ہاں جی، فتح یبدا ہو جی. تو اس کا اسم فاعل بنے گا مبدے ہو. بادیون، بادیون، بادیون. یہ اصل میں باب افعال میں استعمال ہوتا ہے نا. ابداع، ابداع یبدیو، ابداع یبدیو مبدی، مبدی اور این مبدی، مبدی، مبدی. یہ جو ہے یہ صفت ہے فعیل کے وزن پر بدیون. صفت ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ صفت ہے بدیون، یعنی فرام نتھنگ سے یعنی بنانے والا. اب میں کریشن کا لفظ اوائڈ کر رہا ہوں. فرام نتھنگ سے
وجود میں لانے والا. یہ کیا ہے؟ یہ بدی کا لفظ کا اطلاق ہوگا اس پر. اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لفظ خالق کا بھی استعمال ہوگا جب ہم کنورشن پر استعمال کریں گے کہ فارم بدل گئی، لیکن کوئی نئی چیز فرام نتھنگ پیدا نہیں ہوئی، فارم بدلی. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ فاسفورس، نائٹروجن، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن یہ مٹی میں تھے، مٹی میں سے ابزارب کیا پودے نے، ٹھیک ہے نا، ابزارب ہو کر ایک خاص پروسیس کے تحت کیا ہو گیا؟ پودا گرو ہوا. گرو کہاں سے ہوا پودا؟ اس نے پانی بھی زمین سے لیا اور نمکیات بھی زمین سے لیے. نئی چیز تو کوئی نہیں بنی. صرف پودے میں اللہ تعالیٰ نے جو پروسیس بنایا ہوا ہے، اس کا جو سسٹم بنایا ہے، اس میں کیا ہے کہ یعنی زمین سے ایبزارب کی جانے والے ایلیمنٹس کو وہ نئی شکل دے سکتا ہے اور نئی فارم دے سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کریٹو پروسیس ہے، یہ ابداع نہیں ہے. رائٹ؟ جی کلیئر ہو گیا جی صاحب؟ فرق واضح ہو گیا دونوں کا؟ برائلر کی شکل ہے، برائلر انڈا اور برائلر. ہاں جی. پروسیس کس طرح؟ نہیں انڈا پروسیس کوئی نئی چیز تو نہیں بنی. یعنی وہی خوراک جو مرغی نے کھائی تھی یا برائلر نے کھائی تھی، اسی میں سے انڈا بن گیا. اب سائنٹسٹ کوئی نئی چیز بناتے ہیں، کہتے ہیں جب نئی چیز ایجاد کی. ہاں جی. ایجاد تو نہیں کہنا چاہیے، ڈسکور کرنا کہنا چاہیے. نہیں، ایجاد اور ڈسکوری میں بڑا فرق ہے. اچھا سوال. وہ اللہ کے چیزیں جو پہلے بنائی ہیں ان میں سے انہوں نے دکھائی. دیکھا کیا انسان نے کہ جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کے اندر یہ سامنے پتلی ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے ایک یعنی شعاعیں جو ہے وہ گزرتی ہیں کراس کرتی ہوئی، اور پھر دوبارہ اس میں سے وہ کنورج ہو کے اس کے پیچھے ایک لینس ہے، اور پھر یہاں پر ایک امیج بنتا ہے ریٹینا کے اوپر. یہ کیا تھی؟ یہ ڈسکوری تھی. اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کا پروسیس بنایا ہے اس کو انسان نے پہلے ڈسکور کیا. ڈسکور کرنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا چھو یس، یہاں نظر آیا تھا نا ایک وہ لینس نظر آیا تھا، اس میں سے وہ تصویر باقی پیچھے بن رہی تھی. اب انسان نے کیا کیا؟ اس سے کیمرہ انوینٹ کیا. انوینٹ کیسے کیا؟ اس نے کلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے لیا. تو یہ ڈسکوری تھی، وہ انوینشن ہے. اس میں خلق تو نہیں نا، اس کو خلق کا لفظ تو نہیں نا استعمال کر سکتے یعنی انہوں نے یہ چیز پیدا کی، نئی چیز پیدا تو نہیں کی، خلق کیا، نئی چیز کچھ نہیں بنائی انہوں نے. لیکن اصل میں دو چیزوں کو آپ کنفیوز نہ کریں. یعنی اس کا اطلاق ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی مبدع بھی ہے، بدیع بھی ہے اور خالق بھی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خلق کے کام ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے پروسیس، ایک ہوتا ہے ٹائم. خلق میں ہمیشہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں. جبکہ ابداع جو ہے اس کا تعلق امر کے ساتھ ہے، اور امر کی کریکٹرسٹک کیا قرآن مجید نے بیان کی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
یقیناً اللہ کا امر یہ ہوتا ہے، یعنی امر کا ترجمہ جان بوجھ کے میں امر کر رہا ہوں، حکم نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ تخلیق بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. آپ اس کو ایز اے ٹرم لگا رکھیں، خلق اور امر کو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا ہے، اچھا امر جو ہے اس کی شان کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ صرف ابداع نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے. یعنی امر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ایک تو یہی ہو گیا ابداع، ٹھیک. دوسرا اس امر میں آئیں گے معجزات. معجزات کے ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے؟ خرق عادت. عادت کہتے ہیں روٹین کو، خرق عادت روٹین کو توڑنا. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام کا ایک تخلیقی پروسیس مقرر کیا ہوا ہے آلریڈی، جس کے تحت پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے پانی کو سطح ہموار رکھنی سکھائی تھی، اور وہ جب چاہے اس کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، اس کو ابولش بھی کر سکتا ہے. آگ کا کام لانا ہے، لیکن وہ جب چاہے گا اسے کہے گا ہو جا، ٹھنڈی ہو جائے. ابراہیم کے لیے آپ کی کیا مجال ہے کہ ٹھنڈی نہ ہو، اس لیے کہ اس کو جلنا ہی اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. اور جب مالک کہے گا چل چپ، ٹھنڈی ہو جائے گی. ٹھیک. اسی میں پھر آئیں گے فرشتے، اسی میں آئے گی روح، روح انسانی. قرآنک ڈیفینیشن، جی قرآنک ڈیفینیشن کس چیز کی؟ امر کی. ہاں جی، یعنی امر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں جب پوچھا گیا نا تو صاف کہہ دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں کم علم دیا گیا ہے. جو تخلیق کا پروسیس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اوپن کر دیا ہے کہ کوشش کرو، جستجو کرو تو ڈھونڈ لو کہ میں نے یہ پروسیس کیسے رکھا ہے. لیکن روح کے بارے میں، امر کے بارے میں کہہ دیا کہ یو کین ناٹ لرن اٹ. جتنا مرضی زور لگا لو تم، اس لیے کہ اس کا پروسیس، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پروسیس بہت ریفائنڈ ہے، ہماری ایکسس سے بیونڈ ہے. یا آسان حل کیا ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں امر میں پروسیس ہوتا ہی نہیں اور ٹائم لگتا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حکم اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو آپ کو کنفیوز ہو رہا ہے نا، آپ دو چیزوں کو آپس میں کنفیوز کر رہے ہیں. یعنی ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ نہیں، ان کا جو سوال تھا شاہد صاحب کو وہ کیا تھا؟ ڈسکوری ورسز انوینشن. یہ ہمارا سارا کا سارا ڈسکوری بھی کس کی ہوگی؟ صرف عالم خلق کی ہوگی. اور ہماری انوینشن بھی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عالم خلق کے اندر ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نہیں انوینٹ کر رہے نا اس کو، ہم انوینٹ کر رہے ہیں. ہم نے اسے لرن بھی کیا تھا خلق میں سے، اور ہم اس کو اپلائی بھی کریں گے اس تخلیق کے اس پروسیس کے اندر. خواہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ ہم نے ونڈر کر دیا ہے، لیکن انفیکٹ وہ ونڈر نہیں ہوتا. ڈسکوری ہے، ڈسکوری ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے کسی چیز کا، اس کو آپ نے ڈسکور کر دیا، یعنی اس کے اوپر سے پردہ اٹھا لیا اور اندر جھانک کے دیکھ لیا کہ انسان دیکھتا کیسے ہے. یعنی جب انسان نے آنکھ کے اس پروسیس کو ڈسکور نہیں کیا تھا تو انسان دیکھتا تو اس وقت بھی تھا. You understand my point? یعنی یہ آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس اللہ نے بنایا ہوا تھا and it was in function. لیکن انسان نے کیا کیا؟ ایک دن ڈھونڈتے اس کو ڈسکور کر لیا. یعنی وہ پردہ اٹھا کے وہ پروسیس جو ہے وہ لرن کر لیا کہ انسان یوں دیکھتا ہے. اب یہ طریقہ اسے آ گیا. اب اس نے
اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کی نقل بنائی. وہ کیا ہے؟ وہ کیمرہ ہے اینڈ مینی ادر تھنگس. یہ انوینشن ہے. یہ انوینشن. لیکن اس کو اس کے ساتھ آپ بالکل کنفیوز نہ کریں. یعنی یہ سارا کا سارا ہمارا ود ان دا پروسیس آف تخلیق ہوگا. نہیں، ہم نے پروسیس جو ہے وہاں سے لرن کیا اور اس کو ہم نے اپلائی کیا. اصل میں نسبتاً یہ کنفیوژن جو ہے ہمیں ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں جا کے اور ای میل میں جا کے. لیکن آپ غور کریں تو یہ کمپیوٹر اور ای میل یہ اصل میں سارا کیا ہے؟ یہ جو انسان کا اعصابی نظام ہے، یہ اس کی ڈسکوری کے بعد انوینشن ہے. اس لیے کہ جو سارا ہمارا نروس سسٹم ہے اس میں کوئی حرکت نظر آنے والی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال حرکت تو ہوتی ہے نا. تو پہلے تو انسان نے یہ لرن کیا کہ انسان کے جسم میں ایک نروس سسٹم ہے. اس میں موٹی موٹی نروز بھی ہیں اور باریک نروز بھی ہیں اور ایسی نروز بھی ہیں جو ساری مائکروسکوپک نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال میسج وہ بھی لے کے جاتی ہیں. تو جب انسان نے پہلے اس کو اسٹڈی کیا تو پھر اس کی بنیاد پر انسان نے پھر یہ سارے الیکٹرانک جتنے بھی یعنی ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ پھر اس کی بنیاد پر انسان نے بنائی ہیں. تو یہ بھی یعنی بظاہر دکھتا یہ ہے کہ شاید یہ کوئی ابداع کے نوعیت کی چیز ہو گئی ہے، لیکن نہ یہ ابداع ہے نہ یہ امر ہے، یہ تخلیق ہی کا پروسیس ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ پہلے موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ انسان نے ڈسکور کی، پھر موٹی سے میڈیم سائز کی چیزیں ڈسکور کی، پھر جو ریفائنڈ لیول کے جو پروسیس تھے ان کو بھی انسان نے ڈسکور کر لیا. یعنی ادھر ایک طرف سے ڈسکوری ہوتی گئی، دوسری طرف سے انوینشنز جو ہیں وہ ہوتی چلی گئی. یہ ہے سارا پروسیس. ظاہر بات ہے جو آنکھ کا جو اس کی کوالٹی ہے یا جو اس کے پکسلز ہیں وہ کسی کیمرے کے آج تک ابھی تک تو پاسبل ہی نہیں ہوئی. لیکن بھارت نقل تو اسی کی ہے نا. نقل ہے لیکن وہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا جواب کیسے ہم بنا سکتے ہیں؟ اچھا سر، یہ جو جانور ہیں ان میں روح نہیں ہوتی؟ روح نہیں ہوتی، جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی. جان اور روح میں فرق ہے. جی، روح تو پورا ایک فرشتہ ہے نا جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. روح جو ہے یہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا. فرشتے کا ایک وجود ہے نا، اور وہ انویزیبل وجود ہے، روح کا بھی انویزیبل وجود ہے. فرشتہ جو ہے وہ بھی ٹریول کرتا ہے الیکٹرانک سپیڈ سے، اس سے بھی زیادہ. اینڈ سو ڈز آور روح. خواب میں دکھاتے ہیں کہ نہیں آپ کو تماشا، وہ یعنی آپ کو یعنی اکارڈنگ ٹو دا کلاک آپ کی عمر 20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، لیکن آپ کا ویژن جو ہے وہ تو سالوں پر محیط ہوتا ہے کہ نہیں. اب آپ اس کو یعنی حساب لگائے تو حساب میں نہیں آتا. یعنی 20 سیکنڈ کی عمر میں یعنی آپ نے ابھی ٹائم دیکھا تھا رات کا 1:10 اور 5 سیکنڈ ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے ٹائم دیکھا تو 25 سیکنڈ ہوئے تھے. تو درمیان میں دونوں ٹائم دیکھنے میں انٹرول جو ہے وہ 20 سیکنڈ کا ہے. انفیکٹ آپ کی عمر ممکن ہے 2 سیکنڈ کی صرف ہو، لیکن اس 2 سیکنڈ میں آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کئی باتیں ہو جاتی ہیں، کئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کئی مار کٹائی ہو جاتی ہے، کئی آپ انجوائمنٹ جو ہے اس پہ کر لیتے ہیں. ایون جاگتے ہوئے بھی یہ تو یعنی تصورات کی جو دنیا ہے وہ ساری وہی. لیکن تصور میں پھر بھی دیر لگتی ہے، لیکن وہ جو خواب کا ایکسپیرینس ہے اس لیے کہ وہ روحانی ایکسپیرینس ہے. پودوں میں یا جانوروں میں جیسے ہاں روح نہیں روح نہیں ہوتی، چھوٹے ہوتے. تو وہاں روح سے مراد جان لے لیتے ہیں، جان. ہاں اچھا، جیسے کہ انسان کے اندر روح ہے، جب روح نکل گئی تو مردہ، ڈیڈ باڈی جو ہے. نو 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 روح خواب میں بھی نکلتی ہے بٹ یو آر ناٹ ڈیڈ. سورہ زمر میں دیکھیں نا، یہ فرق ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالی نفوس کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس وقت بھی جب وہ مری نہیں ہوتی. انسان مرے نہیں ہوتے نیند میں سوتے ہوئے. دعا بھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی کہ
اس میں بھی موت کا ہی ہے. جی موت سے مشابہ ہی ہے نا نیند, یعنی اسی میں آگے سورہ زمر میں آگے جا کے کہ اللہ تعالیٰ نیند میں بھی قبض کرتا ہے کہ پھر جس کی چاہتا ہے اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے اور باقی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. سر آپ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کومے میں ہے تو اس میں جان ہے روح نہیں ہے, وہ کیا بات ہے, وہ کیا بات تھی سر؟ کون سا؟ آپ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ بندہ کومے میں ہے تو اس میں دل اس کا دھڑک رہا ہے لیکن میڈیکلی وہ مطلب یا وینٹیلیٹر پہ ہے تو اس کی روح نکل گئی ہے. نہیں وہ میں نے نہیں کہا, وہ کسی اور سے آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ میں نے ان کو کبھی تک پوری طرح اسٹڈی نہیں کیا کہ وینٹیلیٹر کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن سم ٹائمز بعض لوگ جو ہے بتاتے ہیں کہ ہمارے تھے عربی کے اسٹوڈنٹ تھے میرے راو اشتیاق صاحب, انہوں نے بتایا تھا کہ یعنی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, ڈاکٹرز نے مجھے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا اور میں ان کی سب باتیں سن رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ڈیڈ ڈکلیئر کیا ہے, بچے بھی میرے پاس کھڑے ہیں اور سب میں دیکھ رہا تھا, لیکن میں جو ہے وہ یعنی کسی اور ہی وادی میں تھا جتنی حسین وادی میں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں. یہ جو عام طور پر یہ اللہ معاف کرے یہ دکاندار جو ہوتے ہیں نا, مذہبی دکاندار, وہ بڑے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, تو وہ یعنی اپنی سائیکالوجی کی وہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر بعض باتیں وہ کہتے ہیں اور وہ صحیح ہوتی ہیں, اور دوسرا شخص جو ہے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس غیب کا علم. عام طور پر یہ نا بلڈ پریشر, یہ موسٹلی اس کی کاز جو ہے میرے نزدیک وہ ہے ہی ٹینشن. ٹینشن جتنا آپ سوچ بچار غور فکر اور پریشان ہوں گے اتنا ہی بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. تو پیشنٹ ہے میرے یہاں پر, تو ان کی بہن یہاں وہ ان کی جاب ہے سگودا سے آئی ہوئی تھی, تو اس کو میں نے نام دکھانے آئی تھی, تو پرسکرپشن لکھنے سے پہلے ہم عام طور پر پوچھتے ہیں کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں, تو اس نے کہا جی بلڈ پریشر ہے مجھے. بلڈ پریشر کی بات تو میں نے وہ ڈینٹل چیئر پر اس سے پوچھی تھی, تو واپس آ کے جب میں پرسکرپشن لکھنے لگا میں کہ بہت سوچے نہ کرو, بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد وہ گئی واپس چلی گئی صبح دے, کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسری بہن کو میرے پاس بھیجا, اور وہ بڑی امید لے کے آئی کہ باجی نے کیا سی کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ پتا ہے. ایک ڈاکٹر کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ ٹینشن لیتا ہے, بہت زیادہ سوچ بچار کرتا ہے, یعنی وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی کہ واہ تو ڈبل کام میں کہ ڈاکٹر بھی ہے پہنچا ہے, بزرگ بھی ہے. بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. ایک سوال ہے, کبھی وہ بھی جی جی روح تو نکل جاتی ہے انسان کی باڈی سے سوتے ہوئے, پھر خواب کون دیکھتا ہے؟ وہی روح دیکھتی ہے. لیکن وہ تو باڈی میں نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سوتے وقت روح نکل جاتی ہے, جسم بیڈ شریف پر ہی رہتا ہے. خواب کیسے؟ آپ چلے جاتے ہیں کہیں, روح چلی جاتی ہے لیکن جسم بیڈ پر رہتا ہے. مائنڈ جو ہے اس کا یعنی مائنڈ ورک کرتا ہے, خواب میں مائنڈ ورک کرتا نہیں ایتھے نا ہاتھ لاؤ, ایتھے ہاتھ لاؤ. اچھا مطلب روح تو گئی, روح کے ساتھ اس کا مائنڈ بھی گیا, تو پھر خواب کون دیکھ رہا ہے؟ وہی روح دیکھ رہی ہے. اچھا وہ جگہ جو نظر آ رہی ہے تو وہ امریکہ چلی گئی نا, خواب دیکھ کے جاندی نہیں امریکہ, جاندی کہ نہیں جاندی. خواب دے وچ روح کدے کدے جو دی تا جسم تے اوتے پیا ہوندا, ستا ہویا پیا ہوندا. جو چلی گئی ایک جگہ پر فرض کرے چلی گئی جی ملاقات کرنے, تو وہ فزیکل ورلڈ میں تو نہیں ہوتا نا, وہ امریکہ تو نہیں گئی, وہ نہیں, روح تو امریکہ چلی گئی, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جیسے فرشتہ جو ہے فرام ون پلیس ٹو اندر, وہاں جا کے کسی سے ملاقات نہیں. اب وہ اگر آپ بندے سے ملنے کے لیے ملاقات, اس سے بھی فزیکل ملاقات نہیں ہوتی, روحانی ملاقات ہوتی. ہاں جی, بندہ تو اس کو سرگرم نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں لے جا کر اس دوسرے شخص کی روح کا کوئی ریپلیکا اس سے ملایا ہے.
ہمارے ذہن میں تو وہ امیج ہوتا ہے نا، یعنی جب ہم جاگتے ہیں کہ ہماری روح یہ دیکھ کے آئی، ہاں دیکھیں یا یہ اس سے فلاں شخص سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ جو دوسرا شخص ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ نہیں، اس کا ضروری نہیں ہے، اس کی روح نے کیوں وہ اس کا ضروری نہیں ہے، اے ممکن ہے وہ اس وقت جاگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایکسپیرینس کرانا تھا، وہ اس نے کرا دیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں we have no idea، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی دوسرے شخص کی روح جو ہے اس کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے اس کی آپ سے ملاقات کرا دے۔ یہ تو میں ایک پاسبلٹی سوچ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو یعنی پاسبلٹیز ہیں۔ سمجھے مووی دیکھ کے واپس وہ بھی دیکھ کے واپس آ گیا۔ روح اور مائنڈ سیم تھنگ اور ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، وہ اصل میں جو چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی وہ آپ نے پھر یعنی گھر چھوڑا ہے ان کو۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے انسان کے یہ 3 لیول بنائے تھے، یاد آیا؟ یہ تھا روح انسان، یہ تھا انسان، اور یہ کیا تھا؟ حیوان انسان، یاد آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اصل میں یعنی اسپرچل لیول پر جا کر ہیڈ کرتا ہے یہ، اور یہ دونوں اس کے تابع ہوتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں اس کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دونوں کوالٹیز جو ہیں یعنی اینیمل کوالٹیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور اسپرچل کوالٹیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انسان اسپرچل لیول پر اصل انسان کون ہے؟ وہ یہ ہے، اس کا کانشیس مائنڈ جو ہے، اور اس کے ماتحت ہوتی ہے روح بھی، اس کے ماتحت ہوتی ہے وہ بھی، یعنی یہ پورا کا پورا، یہ فزیکل تو نہیں ہے نا، یہ اسپرچل ہے نا، یہ پورا کا پورا جو ہے وہ نکلتا ہے اور پورا کا پورا جاتا ہے، پورا کا پورا آتا ہے۔ موت کے وقت بھی جسم باقی رہ جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ پھر جہاں بھی اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے جاتا ہے، فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں۔ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے وہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ایک فرشتہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہاں، جو ہے بھی اور نہیں بھی، یعنی باڈی لیس ہے، فزیکل وہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ وجود رکھتا وجود ہے، اور اس میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں، اور وہی ہمیں یعنی ہمیں چلا رہا ہے، وہی چلا رہا ہے، یعنی ہمارا ڈیسائڈسو جو ہے وہ وہی ہے۔ جب وہ نکل جاتا ہے تو ہم ڈیڈ ہیں، اور جب وہ ہے تو ہمیں صحیح انسان یعنی جو سینٹرل ہے اس پر اصل میں انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا آئی ایم، وہ ہوتا ہے، میرا ہاتھ، میرا مائنڈ، میرا جسم، میری روح، سیلف یا خود ہی کہہ سکتے ہیں، خود ہی، وہی خود ہی خود، آئی ایم، خود ہی تو ہر چیز ہوگی، خود ہی جو علامہ اقبال نے کہی ہے وہ یہی ہے، وہ یہی ہے اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، وہی اس میں تو پھر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، وہی تینوں کہہ رہا ہوں۔ نہیں وہ لیکن وہ انسانی کی متعلق بات کر لیجیے، نہیں، اصل میں وہی ہے، اس کے ماتحت ہوتی ہیں دونوں، اصل جو فیصلہ کن ہے وہ ہمیں وہی ہے، یعنی ہمارے دل میں بیک وقت 2 خیال آ رہے ہوتے ہیں، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، ایمان مجھے کھینچی ہے تو روکے ہے مجھے کفر، تو وہ میں کون ہے؟ ایمان روح ہو گئی، ٹھیک، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، وہ کفر کیا ہے؟ وہ حیوان انسان ہے، یعنی کھے کھانا بھی دل کر رہا ہے تو اللہ نے راضی کرنا بھی دل کر رہا ہے، عام کیفیت تو ہماری یہی ہے، لیکن what to do, whom to respond، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ تو درمیان والا کرتا ہے، یہ اصل انسان وہ ہے۔ اچھا، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے، اور یہ دس ایکسپلینز ایوری تھنگ الحمدللہ، یعنی میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ڈاکٹر اجمل صاحب ان کی بھی رائے یہی تھی۔ ڈاکٹر اجمل شاید آپ کو تعارف نہ ہو، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے اور یعنی طویل عرصے تک گورنمنٹ کالج لاہور کے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی رہے، سائیکالوجی میں بگ گن شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ریٹائر ہونے کے بعد، اور پھر طویل عرصے تک وہ جو پنجاب ہے پبلک سروس کمیشن اس کے وہ ممبر بھی تھے، تو ان سے یعنی بالمشافہ گفتگو میں
گورنمنٹ کا لاہور کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ان کے شاگرد تھے اظہر رضوی صاحب، تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے وہاں پر، تو میرے سامنے رضوی صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ توبہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو ڈاکٹر اجمل صاحب نے کہا کہ توبہ جو ہے وہ، یعنی انہوں نے لفظ تو استعمال کیا تھا کہ انسان کا نفس امارہ کی طرف سے، نفس مطمئنہ کا، انہوں نے قرآن مجید کی اصطلاح استعمال کی، نفس لوامہ کا نفس امارہ سے رخ پھیر کر نفس مطمئنہ کی طرف اپنا رخ کرنا، یہ توبہ ہے۔ یعنی وہ نیچے والا نفس امارہ ہے نا، اوپر والا روح ہے نفس مطمئنہ۔ تو جب انسان جو ہے وہ اپنا رخ، اب میں انسان اس درمیان والے کو کہہ رہا ہوں، جب انسان اپنا رخ اپنی حیوانیت سے موڑ کر اللہ کی طرف کرتا ہے تو وہ کیا، یہ توبہ ہے۔ یعنی سائیکالوجی کے ٹرمز میں انہوں نے توبہ کو ڈیفائن کیا، یہی چاہتے تھے رضوی صاحب بھی کہ قرآنک ٹرمز نہیں، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اس کو سمجھنا چاہتے تھے، اور ہی ڈڈ ایکسپلین اٹ ویری ویل۔ 3 فورسز ہیں جو ساتھ ساتھ، یعنی 2 فورسز ہیں جو چل رہی ہیں، ایک جس کو ہم نیکی کی قوت کہتے ہیں، جی، بدی کی قوت کہتے ہیں۔ نیکی کی قوت کی سورس کیا ہے؟ روح ہے۔ آپ کو یاد ہے شروع میں نے یہ ڈائیگرام جب بنائی تھی تو اس میں 4 میں نے تیر بنائے تھے نا، یعنی 4 جو ہیں وہ حیوانی خواہشات ہیں جو انسان پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے میں نے ریڈ پین استعمال کیا تھا، if you remember، یاد ہے؟ کیونکہ اب نظر آئی گیا مجھے ریڈ پین بھی یہاں پر نہیں، نیلا ہے۔ تو یہ میں نے کیا کہا تھا؟ بھوک، پیاس، غصہ اور سیکس، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کیا تھا؟ معرفت رب اور نیکی اور بدی کی پہچان۔ معرفت رب کے تحت اللہ کی محبت، حب الہی، اور یہ جو پہچان ہے اس کی بنیاد پر نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے اور برائی سے نفرت، نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت۔ یعنی یہ پکچر جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تو پھر انشاءاللہ بہت سے جو آپ کے کنفیوژن ہیں وہ آپ جو ہیں وہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک یہ کانسیپٹ آپ ذہن میں پکا یاد رکھیں، اور ایک امر اور خلق کا فرق یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ تو آ گئی تھی، یعنی میں نے بار بار آپ سے کہتا ہوں نا کہ ٹرائی ٹو برنگ آل یو نو ایٹ 1 پیج، اس کی عادت ڈالیں۔ یعنی آپ نے پڑھا تھا لیکن آپ نے اس کو وہاں چھوڑ دیا کسی اور جگہ پر، وہاں نہ چھوڑیں، یعنی اس کو زپ کر کے وہ اس پیج پر لائیں تاکہ بیک وقت آپ کی ساری انفارمیشن آپ کے سامنے ہو، تو پھر انشاءاللہ پھر یہ مرحلہ جو ہے وہ اصل حل ہوتا ہے، ورنہ ساری عمر آپ پڑھتے رہیں گے اور جتنا اور زیادہ پڑھیں گے اتنے اور زیادہ کنفیوز ہوں گے آپ، یعنی کنفیوز سے آپ نکلیں گے صرف اسی صورت میں جب آپ اس کو ایک پیج پہ لائیں گے۔ ایک پیج پہ تبھی لائیں گے نا سر جب اس سے ایگری ہو جائیں گے، وہ جب تک ایگری نہیں ہوتا بندہ وقت پہ نہیں، آپ نے لاسٹ ٹائم جب پڑھا اس وقت بھی آپ ایگری ہوئے، سر سمجھ آنے کی بات، مطلب وہ نہیں سمجھ آئی تھی نا، سمجھ آئی تھی نا، لیکن آپ نے اس سمجھ کو اسی پیج پہ رہنے دیا، لائے تھے آپ، تو آج پھر آپ کو ماشاءاللہ پھر کنفیوژن نہیں ہوگا، ماشاءاللہ دیکھ لیں، زندہ مثال آگے سامنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔